بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم اہل علم حضرات، سامعین و سامعات، دینی ملی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام جو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، یہ الفاروق آرگنائزیشن مئو نعت بھنجن کا تیسرا آن لائن خصوصی تربیتی کورس جو 2025 کی 4 جنوری سے شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ کل 31 جنوری تک چلے گا۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے بعد تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں، بالخصوص ان اہل علم حضرات کا جنہوں نے اس کاررواں کو بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور اپنے منتخب مضامین اور عنوان پر لوگوں کے سامنے چند باتیں اپنے اچھے اسلوب میں، اچھی آواز میں اور سلیقے کے ساتھ اسے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ تربیتی کورس جس میں 12 عناوین ہیں اور یہ عناوین اللہ کے فضل و کرم سے ایسے عناوین ہیں جو آج معاشرے کی اور ہمارے سماج کی اہم ضرورت ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس تربیتی اور خصوصی پروگرام کے اندر عقائد، عبادات، احکامات، معاملات، معاشرتی و سماجی، تعلیم، فلاحی اور رفاہی، اس طریقے کے عناوین ہیں جو حقیقت میں ہمارے سماج اور معاشرے کی ضرورت ہیں، اور ہمارے سماج میں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ شکیلیت کے فتنے میں اور اسی طریقے کی بدعات و خرافات میں جکڑا ہوا ہے، اور جتنے بھی عناوین آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں بالخصوص ان میں ایسے مضامین اور عناوین ہیں جو ہمارے نوجوانوں سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تعلیمی جو کمزوری ہے
اس تعلیمی کمزوری کے تعلق سے بھی ایک عنوان رکھا گیا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر سحر اور اس طریقے کی جادو وغیرہ کی جو باتیں ہیں، اس تعلق سے بھی ایک عنوان اس کے اندر منتخب کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کی ماڈرن دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو مارکیٹنگ کا سسٹم ہے، اس تعلق سے بھی ایک عنوان منتخب کر کے اہل علم کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ طالب علم کے لیے حفظ حدیث، جس پر کہ ہماری اسلامی شریعت کا انحصار اور دار و مدار ہے، اس سلسلے میں بھی الحمدللہ ایک عنوان یہاں موجود ہے۔ بہت سے اہل علم نے، بلکہ جن کو جو مضمون دیا گیا تھا، جو عنوان دیا گیا تھا، اس پر کما حقہ انہوں نے محنت کی اور آپ کے سامنے اسے اچھے انداز میں، بہترین اسلوب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ جو لائیو پروگرام تھا، اس کو آن لائن رکھا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ آن لائن پروگرام کے اندر بڑے سارے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کم خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں وقت کی بچت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اہل علم دور کے ہیں اور جو اس تربیتی کورس سے متعلق تھے، یا ان کا پروگرام آپ کے سامنے لائیو پیش کیا گیا، ان لوگوں کو سفر کی تھکاوٹ سے نجات مل گئی۔ اور حدیث میں السفر قطعۃ من العذاب کہا گیا ہے۔ آدمی سفر میں کتنی مشقت برداشت کرتا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، ہم سب لوگ سفر کیے ہوئے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اور ہر آدمی اس نئی ٹیکنالوجی کو فالو کرتا ہے۔ لہذا اس طریقے سے ہم نے اس پروگرام کو کثیر لوگوں تک پہنچایا، اور کثیر تعداد میں لوگوں نے کوریج بھی کیا اس کو، کہ اس کو سن رہے ہیں اور اپنی سہولت اور آسانی سے سن رہے ہیں۔ جب جو کوئی چاہتا ہے اسے سن لیتا ہے۔ یہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر بڑی ساری سہولتیں موجود ہوتی ہیں، کہ ہم اگر بزی ہوں، یا یہ کہ رات میں سونے کے لیے جا رہے ہوں، تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، الحمدللہ ہم اس وقت کے اندر اچھی طریقے سے سن لیا کرتے ہیں۔ یہ مسابقے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ان مسابقوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مسابقے بہت سارے فائدے اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہاں بھی لفظ مسابقہ استعمال کیا گیا، یعنی ایک دوسرے سے بڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئیے، وہاں بھی دیکھیے کہ مسابقات پائے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر بھی مسابقے پائے جاتے تھے، گھوڑ دوڑ کے اندر بھی مسابقے ہوتے تھے۔ بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر اس کے واقعے موجود ہیں۔ تو مسابقوں کی جو اہمیت ہے طالب علم کی زندگی میں، پڑھنے پڑھانے والے کی زندگی میں، اس کی افادیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہمارے اندر جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں، جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، مسابقوں کے ذریعے سے پروان چڑھ جاتی ہے، وہ واضح ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بچے کے اندر اچھی قسم کا ایک ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے، ایک بہترین صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خوابیدہ صلاحیت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے اندر صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اس کو باہر لے آنے کا کام کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، دونوں کے درمیان منافست ہوتی ہے،
ایک دوسرے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آگے ترقی کے راہ میسر ہوتے ہیں۔ قوت اور اعتمادی بھی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک بچہ امتحان دیتا ہے تو استاد کے سامنے جب بیٹھتا ہے تو اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر جواب دینے کا اور بہترین جواب دینے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فکر کے اندر وسعت آتی ہے، اس کا ذہن جو ایک محدود دائرے کے اندر رہتا ہے اس سے ہٹ کر کے اس کے ذہن کے اندر وسعت آتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ دھیرے دھیرے ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں ساری چیزیں اس کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے، اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی کو بڑے اچھے الفاظ میں اور بڑے اچھے اسلوب اور سلاست کے ساتھ بیان کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے جب کسی پروگرام کو سنتے ہیں تو بڑے ہی مستعدی سے سنتے ہیں، کان لگا کر کے سنتے ہیں، اور ہم جب سنتے ہیں تو بہت سارے مطالعات کی کتابوں سے ہم بچ جاتے ہیں، کیونکہ ایک عالم یا اہل علم اگر ایک محاضرہ ڈالتا ہے تو وہ پتہ نہیں کتنی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، ان تمام کتابوں کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنے میں آدمی وہ چند لمحوں کے اندر اتنے بڑے فائدے حاصل کر لیتا ہے جو تنہا بہت بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ کر کے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ اب یہاں ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ یہ سارے دروس جو اہل علم اور علماء کے ہوئے آپ کے سامنے، اس سے آپ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر اس کو اپنے موبائل کے اندر محفوظ رہیں گے تو محفوظ رہ جائے گا، اس کا لنک محفوظ رکھ لیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ نہیں کہ صرف اس مسابقے کے لیے فائدہ اٹھائیے، بلکہ اس کے اندر طلبہ کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھی بے پناہ فوائد ہیں اس کے اندر۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مطالعے کی صلاحیت کیا ہونی چاہیے، مطالعہ کیسے ہونا چاہیے، ایک مدرس کی کیا ذمہ داری ہے، ساری چیزوں کو اس کے اندر پیش کر دیا گیا ہے۔ تو ہم تقریباً جو کچھ بھی پڑھتے ہیں یا جو لکھتے ہیں یا اسی طریقے سے ہمارے پاس جو علم ہے اس علم کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم حفظ کر لیں، اس کو یاد کر لیں، جس کو کہ ضبط صدر کہا جاتا ہے، ہمارے سینے کے اندر محفوظ ہو گئی۔ اب ہم جو چیز ہمارے سینوں میں محفوظ ہے ہم اس کو جب چاہیں جیسے چاہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، کیونکہ وہ محفوظ ہے ہمارے سینوں کے اندر، اور ہم اس کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے پر اچھی طریقے سے صلاحیت اور قدرت بھی رکھتے ہیں۔ تو ضبط صدر ہی ہونا چاہیے، اس کو یاد کیا جائے، استحضار کا ملکہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تسجیل معلومات، جو پوائنٹس ہیں، جو نوٹ ہیں یا جو اہم چیزیں ہیں اس کو ہم کو اپنی کاپی پر لکھ لینا چاہیے۔ اگر ہم لکھ لیتے ہیں تو گویا کہ وہ چیز ہمارے یہاں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اہل عرب، بلکہ آپ قدیم زمانے میں بھی دیکھیے، تاریخ دیکھیے تو وہاں حفظ کے بعد سب سے زیادہ جو اعتماد ہوتا تھا وہ اپنی تحریر پر ہوا کرتا تھا۔ محدثین جب ایک دوسرے کے یہاں حدیث کا علم لینے جاتے تھے تو ایک محدث اپنے دوسرے محدث یا ایک عالم دوسرے عالم کی کاپیوں سے اپنی کاپی ٹیلی کرتا تھا، ملاتا تھا، بلکہ کئی لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے ملاتے تھے کہ کہیں فلاں استاد نے لفظ بولا ہمارے یہاں چھوٹ تو نہیں گیا۔ اس طریقے کی چیزیں اہل علم کے اندر پائی جاتی ہیں، تو جو اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہم کو علم کے محفوظ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنے کاپی پر لکھ لیا کریں۔ اب کاپی ہمارے پاس محفوظ ہے، بھئی جب بھی ہم ورق الٹیں گے دو چار حرف یاد کر لیں گے، اس طریقے سے جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور معلومات کا تکرار ہوگا تو وہ معلومات ہمارے ذہن کے اندر اچھی طریقے سے راسخ ہونے شروع ہو جائے گی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ العلم صید والکتابۃ قیدہ،
فقید سیودک بالحبال الواثقہ، یعنی علم ایک شکار کی طریقے سے ہے. جس طریقے سے آدمی شکار کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور شکار کو اپنے انڈر میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم سب لوگوں کو علم پڑھنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے اور اس کو اپنے خانہ کے اندر، اپنے دل کے اندر اتارنا چاہیے، اپنے حافظے کے اندر اس کو محفوظ رہنا چاہیے. اس لیے کہ کوئی آدمی شکار کر لینے کے بعد شکار کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتا ہے کہ شکار چھوٹے نہیں، بھاگے نہیں. فَمِنَ الْحِمَاقَةِ أَن تَصِيدَ غَزَالَةً وَتَتْرُكَهَا بَيْنَ الْخَلَائِقِ طَالِقَةً، اس لیے کہ بڑی بیوقوفی ہوگی کہ شکار کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے. تو ہماری بیوقوفی یہ ہوگی کہ اتنا سب کچھ سیکھنے کے بعد اس کا نتیجہ نہ نکالے، اس کا خلاصہ نہ نکالے. لہذا ہم اگر خلاصے کو پوائنٹ کے شکل میں نوٹ کر لیتے ہیں، نکات کے شکل میں نوٹ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے افادیت دیر پا ہوگی اور ہمارے ذہنوں میں بڑی اچھے طریقے سے راسخ ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبداللہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من لم یحفظ یکتب العلم، کہ جو آدمی حفظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے علم کو لکھ لے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سامعین ہیں، سامعات ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، یا اسی طریقے سے اہل علم سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑے کتابوں کے مطالعے کے بعد انہوں نے ایک محاضرہ ڈالا ہے. لہذا اس محاضرے کو وہ لوگ بھی اپنے یہاں لکھ لیں، اس کے نکات کو لکھ لیں، اور اگر کوئی پورا محاضرہ لکھنے کی قدرت رکھتا ہے تو اس کو لکھ لے، تاکہ ان کی یہ جہود، ان کی یہ کوشش رائگاں نہ جائے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں بڑے اچھے اچھے اہل علم پیدا ہوئے، بڑے اچھے اچھے خطیب پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر جتنے بھی خطیب ہمارے پہلے گئے، خال ہی خال چند ایسے ہی آپ پائیں گے جن کی تقریریں محفوظ آج ہیں. بلکہ میں کہوں کہ سب نہیں محفوظ ہے، کچھ ہی محفوظ ہے، تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا. مگر آپ دیکھیں کہ وہ تحریریں جو واقعی امت کے لیے مفید ہیں، اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ لکھی گئی ہیں، وہ آج ہمارے درمیان محفوظ ہیں. چاہے وہ 2ویں صدی کی ہو کہ 3ری صدی کی ہو کہ 4تھی صدی کی ہو، ان میں سے وہ تحریریں جس سے سماج کی اصلاح اور درستی ہوتی ہے، وہ تحریریں آج ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ تحریریں جن سے علم پروان چڑھتا ہے، علم کی اشاعت ہوتی ہے، وہ تحریریں ہمارے سامنے موجود ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے سنن ترمذی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے سنن ابی داؤد، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے سنن، اور اسی طریقے سے امام ابن ماجہ، موطا، مسند احمد بن حنبل، اور حدیث کی ہزاروں کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں. اگر یہ تحریر نہ ہوتی، لکھی ہوئی کتابوں کی شکل میں نہ ہوتی، تو عام حج سے محفوظ نہیں رہ، ہم اس سے افادہ نہیں اٹھا پڑتے، بلکہ یہ محفوظ کر لی گئی تو ہم اور آپ اسے استفادہ کر رہے ہیں. اب اسی طریقے سے یہ جو پروگرام ہوا، اس پروگرام کے جو آرگنائزیشن ہے وہ الفاروق کمیٹی ہے. یہ ایک تنظیم ہے چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کی، بلکہ اس کی سرپرستی اہل علم حضرات کر رہے ہیں. اور یہ تنظیم جو ہے اس کا ایک نظم العین ہے، اس کا ایک منہج اور مقصد ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک تنظیم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ علم کو پھیلایا جائے، اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، تبلیغ اور دعوت اللہ کا کام ہو، اہل علم سے رابطہ ہو، سماجی اور معاشرتی طور پر جو برائیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں ان کو اچھے انداز میں اہل علم کے ساتھ حل کیا جائے، ان کے خطابات کے ذریعے سے، ان کے پروگراموں کے ذریعے سے. یہ اس کے مقاصد ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت کامیاب ہے، نہیں، ابھی بہت ابتدائی شکل میں یہ ہے، اور اس کو ابتدائی شکل میں ہونے کی وجہ سے ابھی اس تنظیم کو اہل علم کی ضرورت ہے. لوگوں کو ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ جڑیں،
اہل علم حضرات بھی جڑے، اہل خیر حضرات بھی جڑے، اور عزیز طلبہ بھی جڑیں، سامعین بھی جڑیں، اور جو لوگ جس طریقے سے بھی اس کی مدد کر سکتے ہوں اس طریقے سے ان کو جوڑنا چاہیے۔ بھئی ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، وہ علم کے ذریعے سے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، مال کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مشورے کی چیز دیا ہے، مشورے کے ذریعے سے وہ مدد کر سکتا ہے۔ تو ہم کسی بھی طریقے سے اس تنظیم کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ یہ تنظیم بہت آگے تک جائے گی۔ اہل علم کی سرپرستی ہے، اہل علم لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ بہت اچھی طریقے سے ترقی کرے گی۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، اور اس کمیٹی کے اراکین بھی انسان ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو دامن عفو میں جگہ دینی چاہیے، اس کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی برائی یہی ہوتی ہے کہ ہم کرتے کچھ نہیں ہیں، مگر کسی کی ایک چھوٹی سی برائی دیکھتے ہیں، یا کوئی کام ہمارے اپنے سوچ اور سمجھ کے مطابق، فکر کے مطابق نہیں ہو پاتا ہے تو ہم دوسروں پر آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اہل علم کا سیوا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان لوگوں کا سیوا ہونا چاہیے جو لوگ اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب میں یہیں علماء کرام سے ایک درخواست بھی کروں گا کہ جتنے لوگوں نے اپنے اپنے عناوین کے اوپر محاضرے ڈالے ہیں یا چند باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، ہم ان سے مزید تعاون کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آئندہ انشاءاللہ اور بھی پروگرام ہونے ہیں۔ یہ آخری پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس تو گاہے بگاہے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں ہفتہ واری بھی پروگرام ہوتا ہے، ماہواری بھی پروگرام ہوتا ہے، اور سالانہ بھی پروگرام ہوتے ہیں۔ تو ہر پروگرام کے لیے اہل علم کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ بولنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، کسی کو صدارت کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو کچھ آگے بڑھانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے سب لوگ اس سے جڑے رہیں، اور اگر آپ جڑتے ہیں تو الحمدللہ تنظیم کے لوگوں کو تقویت ملتی ہے، آپ کے مشوروں سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی افادیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں ان لوگوں کو جن لوگوں نے الحمدللہ اس تربیتی کورس کے اندر اپنے عناوین کے مطابق لوگوں کے سامنے، سامعین و سامعات کے سامنے گفتگو کی ہے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صحت دے، تندرستی دے، مال و دولت میں برکت دے، ان کے صالح اولاد کے اندر اللہ رب العالمین برکت دے، اور اللہ رب العالمین ان کو عمر طویل عطا فرمائے، اور ہمارے اس تنظیم سے اللہ تعالیٰ انہیں جڑے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آدمی مر جاتا ہے تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس کے ساتھ ہمیشہ فائدہ دیتے ہیں، ایصال ثواب کا کام ہوتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز علم بھی ہے، ایک چیز علم بھی ہے۔ تو یہ علم ہے جو آپ لوگوں کا انشاءاللہ یہ علم آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کو ترقی کے زینے پر بھی لے جائے گا۔ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، وہ آدمی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ نہ ادا کرے تو وہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس لیے میں اختتام کے موقع پر میں شکر گزار ہوں تمام اہل علم کا، ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو اچھے طریقے سے بہت ہی محنت و مشقت برداشت کر کے سنا۔ ان لوگوں کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے الحمدللہ ہمارے ایک بار دو بار کہنے سے اپنی منظوری دے دی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس میں کسی بھی طریقے کا تعاون دیے ہوں، چاہے وہ ہمارے بھائی عمر صاحب ہوں، یا اسی طریقے سے جو صاحب اس کو کوریج کر رہے ہیں وہ صاحب ہوں، یا جو اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور لوگوں تک نشر کرتے ہیں وہ صاحب ہوں، میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اہل علم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، سامعین و سامعات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اہل خیر حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیگر معاونین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں
کہ آئندہ ہمارا کس عنوان پر ہو، کس موضوع پر ہمارا پروگرام ہو، آپ لوگ اس سے بھی ہمیں اپنے اپنے مشوروں سے نوازیں، کیونکہ آپ کا مشورہ ہمارے لیے ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے، ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتا ہے، ایک امنگ پیدا کرتا ہے، جس کی روشنی میں ہم انشاءاللہ بہتر سے بہتر خدمات آپ کے اندر یا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحت و تندرستی دے، اور تمام لوگ جو بھی اس بات کو سن رہے ہیں ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگ کا حامی اور ناصر ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔